اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من وال۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ رعد کی یہ 11ویں آیت ہے۔ بندہ جو ہے یہ کہتا رہتا ہے کہ بس اللہ ہی بہتری کرے گا، اور محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، جنت والے اعمال نہیں کرتا، بس کہتا یہ ہے کہ اللہ ہی ٹھیک کرے گا۔ کرتے تو اللہ ہی ٹھیک ہیں، لیکن انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اور کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ بندہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، اچھا یا برا، جنت کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے یا جہنم میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے ایک بندہ نہ جنت کے لیے کچھ کر رہا ہو نہ جہنم کے لیے کچھ کر رہا ہو، ایسا نہیں۔ میں آج کے دن کی اپنی زندگی کا جائزہ لوں، آپ اپنی زندگی کا آج کے دن کا جائزہ لیں۔ 24 گھنٹے کی بنیاد پہ، 12 گھنٹے کی بنیاد پہ، صبح سے لے کر اب تک، یعنی صبح 6 بجے سے لے کر اب شام کے 6 بجے ہیں، 12 گھنٹے ہیں۔ جائزہ لے لیں کہ کوئی نہ کوئی کام تو ہم نے کیا ہے، جنت میں جانے والا کام کیا یا جہنم میں جانے والا کام کیا۔ اگر ہم نے جنت میں جانے والا کام کیا پھر کہیں کہ اللہ خیر کرے گا تو خیر ہوگی، اور اگر ہم جہنم میں جانے والے اعمال کر رہے ہیں اور یہ کہیں کہ اللہ خیر کرے گا تو یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خیر تو اللہ کرتے ہیں، ہم نے تو خیر اپنے لیے نہیں کی۔ تو میرے پیارے یہی کہا جا رہا ہے، اذا اراد اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جو اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا تو اللہ اس کو کیوں تبدیل کریں؟ ایک بندہ خود جنت میں جانے کی جستجو نہیں کر رہا تو کوئی ایسے ہے کہ زبردستی اس کو جنت میں گھسوڑ دیا جائے؟ ایک بندہ جہنم میں جانے والے اعمال کر ہی نہیں رہا تو اللہ کو کون سی خوشی ہوگی کہ اپنے بندے، بنائے ہوئے بندے کو جہنم میں داخل کر دے، گھسیڑ دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں جانے والے اعمال کرے گا تو اللہ اس کو جنت عطا کریں گے، جہنم میں جانے والے اگر کوئی اعمال کرے گا تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ کوئی آدمی اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا تو اللہ پاک اس کو کی اصلاح کر دیں گے۔ اگر کوئی آدمی خود رو بوٹی کی طرح اپنے اندر اس کے گناہ اس کے خود بخود پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کو کاٹنے کی، اس کو کھاد سپرے دینے کی اور اس کا کلا کما کرنے کی تدبیر نہیں کرے گا تو پھر ایسا نہیں ہے کہ کوشش بندہ نہ کرے گناہ سے بچنے کی اور بچ جائے، ایسا نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ نہیں تبدیل کرتے حالات ایسی قوم کے جس نے اپنے آپ کے اندر حالات تبدیل کرنے کی جستجو اور کوشش نہ کی ہو۔ کوشش تو کرنی پڑے گی۔ ہاں تو کیا کر، اونٹ باندھ، اس کو ڈھنگ دے، اس کو رسی باندھ، اس کی نوکیل کو کسی قلعے کے ساتھ باندھ دے، پھر کہے کہ اللہ حافظ۔ ایک بندہ لاکھ بھی نہیں کرتا موٹر سائیکل کو، اور وہ کہتا ہے بس ایسے ہی چھوڑ دیا رات کو، ساری رات، اور خود جا کر سو گیا، کہا اللہ پہ تو میں نے توکل کیا ہے۔ یہ دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ تدبیر اختیار کرنی ہے، اس کو لا کر اس کو محفوظ مقام پر بند کر، حفاظتی حصار کر اس کا بظاہر جو ہے، پھر کہا کہ اللہ اس کا نگران و محافظ ہے، تب ٹھیک ہے۔ اس کو ایسے چھوڑ دو، اونٹ کو ایسے چھوڑ دو، اس کی نکیل بھی نہ ڈالو، اس کو رسہ بھی نہ ڈالو، اس کو ڈھانک بھی نہ لگاؤ، اس کے پاؤں کو کچھ کرو بھی نہیں، اور کہو کہ اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کہاں ہے تجھے؟ دھوکہ دے رہا ہے۔ نقصان ہوگا تو بندہ بدگمان ہو جائے گا اللہ کی ذات پہ۔ تو اس لیے اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تبدیل ہو جائے، وہ تبدیل ہو جائے، وہ کہتا ہے وہ تبدیل ہو جائے، تو پورا کا پورا معاشرہ، کسی کے اندر بھی خیر نہیں آ رہی اور نہیں آ سکتی ایسے کہ دوسرے کو تبدیل کرنے کی ہم کوشش کریں۔
ابتدا اپنے سے کرنی پڑے گی، اصلاح کی ابتدا اپنے سے۔ آج کی گفتگو کا حاصل بھی یہی ہے، اصلاح کا قدم خود اٹھانا پڑے گا، اپنے آپ سے اس کا آغاز کرنا پڑے گا، تب کام بن جائے گا۔ اذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ، اللہ جب کسی قوم کے ساتھ برائی، یعنی کسی قوم کو اللہ پاک مصیبت دینا چاہتے ہیں، تو پھر کوئی اللہ کی دی ہوئی فیصلے کو ٹال نہیں سکتا، مصیبت پہنچ کے رہتی ہے۔ وما لہم من دونہ من وال، اور کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یعنی پچھلی آیت میں یہ ہے نا، اسی آیت کے شروع میں یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ جب فرشتوں کو مقرر کیا ہوا، پھر اعتراض اٹھتا ہے ذہن میں کہ جب فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے تو پھر نقصان کیوں ہو جاتا ہے؟ فرمایا اللہ نے اس کے ساتھ مصیبت میں اس کو ڈالنے کا ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر فرشتے بھی اس کو کوئی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں، مصیبت میں ڈالنے کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی بھی اس کو رد نہیں کر سکتا، ہٹا نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، پھر اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا، پھر مصیبت پہنچ کے رہتی ہے۔ تو میرے پیارے بندہ اپنے آپ سے اصلاح کی کوشش کرے، اصلاح کا قدم اپنے آپ سے۔ اللہ مجھے آپ کو اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پورے معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح پہ ہے، اور افراد کی اصلاح پہ ہے، اور افراد جمع ہے فرد کی۔ جب فرد کی اصلاح ہوگی تو افراد کی اصلاح ہوگی، اور افراد سے ہی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ جب افراد کی اصلاح ہو جائے گی، پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اصلاح کا قدم اپنے آپ سے، آغاز اپنے آپ سے کیجیے۔ الحمدللہ ربنا ظلمنا یا حی برحمتک یا رحمن۔